تلاوت ہوئی ہیں، اور ان آیات مبارکہ کا تعلق سورۃ الزمر کے ساتھ ہے، جو کہ مکی سورت ہے، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ مکی صورتیں جن کا اسلوب یہ ہے کہ توحید، رسالت اور مرنے کے بعد کے حالات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر مختلف صورتوں میں التذکیر بآلاء اللہ اور التذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر اپنے پیارے بندے انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے مختلف اقوام کو اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جب اطمینان حجت ہو جائے تو اتمام حجت ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی طرف عذاب متوجہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کی شریعت کو یا اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو زمر کا لفظی مطلب ہے جماعت، گروہ، اور اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور جہنم والوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، کہ جو جنت میں جانے والے یا جو جنتی جماعت ہوگی ان کو بڑے استقبال کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ فرشتے جنت میں داخل کریں گے، اور جو جہنمی جماعت ہوگی تو ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ بعث بعد الموت کا ہے، اور مرنے کے بعد کے یہ حالات ہیں کہ جو جنتی ہوں گے ان کے ساتھ کیا فعل ہوگا، اور جو جہنمی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ، اسی مناسبت سے سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے جو جس نے قرآن مقدس اتارا ہے وہ حکمت والا اور زبردست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا ہے، تو لہٰذا اللہ کی عبادت کی جائے خالصتاً، اس کے لیے عبادت ہو، خالصتاً اسی کو اپنا معبود مانا جائے۔ الا للہ الدین الخالص، بے شک اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اللہ ہی کے لیے خالص عبادات ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے شرکاء یا اپنے والی بناتے ہیں، اپنے دوست بناتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی یہ اس دور کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ابتدائی فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے جب اللہ ہی نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور انسان کے رہنمائی کے لیے جب اللہ نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، اپنے رسول بھی بھیجے، اور پھر اپنی شریعت بھی بھیجی۔ جب باضابطہ ایک شریعت ہے، ایک قانون موجود ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، تو پھر تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو اس دور کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو تسلیم کرتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ تو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک، یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کا جواب آگے یہ ہوتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم صرف اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ
ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ یعنی گویا کہ عقیدہ مضبوط نہیں تھا اللہ کی ذات پر ہے تو وہ دنیاوی معاملات کو قیاس کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ جیسے مثال کے طور پر دنیا کا کوئی سربراہ ہے، دنیا کا کوئی بڑا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے، اس کے پاس جانے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ ہم یہاں سے اٹھ کے ان سے ملاقات یا ان کے پاس نہیں جا سکتے، اس کے لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اس پر قیاس کر کے کہتے تھے کہ اسی طرح ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو انسان کا تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا، لہذا درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے۔ اور واسطہ ان کا کیا تھا؟ وہ بت تھے، کہ جو پہلی جو شخصیات تھیں ان کے پرانے جو آباء و اجداد گزرے تھے جو واقعتاً نیک تھے، بس ان کی ایک شبیہ بنا کر کے، ان کے بت بنا کر کے، کہ تاکہ یہ جو ہے نا ہمیں اللہ کے کیا کریں گے؟ قریب کریں گے۔ اب یہ ان کا باطل عقیدہ جس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ عبادت تو خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے۔ اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک عام انسانوں پر قیاس کر دینا۔ یہ ایک ملک کا جو عہدہ ہے یا دنیا کا بھی عہدہ ہو جائے، اگر پوری دنیا کی بھی حکمرانی ہو، دنیا کا بھی اقتدار مل جائے، تو پھر بھی اللہ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل ہم جو ہے نا تو وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس وجہ سے کہ تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے۔ اور یہ اس وقت کے مشرکین کا باطل عقیدہ تھا۔ تو اسی طرح اگر عقیدہ رکھا جائے کہ براہ راست ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، یا براہ راست اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا، یا براہ راست اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، تو پھر ان مشرکین اور حالات حاضرہ کے مشرکین میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دنیاوی شخصیات پر اگر قیاس کیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی تخلیق میں ایک تو ابتدا ہے۔ ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والی، کچھ بھی نہیں تھا انسان، لم یکن شیئا، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے وجود بخش دیا۔ پھر تخلیق ہے کہ ایک ایک مرحلہ اس کا، اور ہر 40 دن کے بعد اس میں تغیر و تبدل جو آ رہا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ تو اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر آج اس جدید دور کے اندر بھی جہاں دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اور یہاں تک بھی اگر وہی انسانی عقل کے ذریعہ سے یا میڈیکل کے ذریعہ سے معلوم ہو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کے ساتھ کل کیا انجام ہونے والا ہے، یہ نیکوکار میں شامل ہوگا یا بدبختوں میں شامل ہوگا۔ تو ایسی کوئی قیامت تک ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو ماں کے پیٹ میں یہ بتلا دے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام انسانوں پر قیاس کرنا، تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے، اور تمام انسان کے مسائل کو حل کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تعلق جتنا جس کا مضبوط ہوگا اسی کے مطابق اللہ کے فیصلے بھی اس کی طرف آ جائیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ظاہر ہے وہی ہوں گے کہ جن کے اعمال جہنم والے ہوں گے، وہی ہوں گے کہ جو وقت کے انبیاء کو تسلیم نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جماعت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو
جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، یعنی اللہ کی شریعت پر عمل پر ہونے والے، وقت کے انبیاء کو تسلیم کرنے والے۔ حتیٰ اذا جاؤوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ استقبال کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر لیں گے۔ اس کے بعد سورت ہے سورۃ المؤمن، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کا زیادہ حصہ کیا ہے، مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اور مکی صورتوں کے اسلوب میں سب سے پہلے جو عنوان مد نظر رکھا جاتا ہے وہ توحید کے متعلقہ ہوتا ہے، رسالت کے متعلقہ ہوتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کے حالات کے متعلقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس صورت کو مؤمن بھی کہتے ہیں اور اس کا نام غافر بھی ہے۔ غافر کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کرنے والی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات معاف کرنے والی۔ تو اس میں بھی ابتداً فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، پہلے فرمایا عزیز الحکیم، اور اس میں عزیز العلیم، اللہ غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں نا، اللہ ان تمام اعمال کو جاننے والا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے لیے یا تو جزا کا فیصلہ ہوگا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ غافر الذنب، اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے وہ تمام صفات کے اوپر کیا ہے، غالب ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا، اس میں بار بار ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ استغفار کی جائے۔ تو اللہ کسی کو محروم نہیں فرماتے، اس کو ضرور معاف فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں ان صفات کو ذکر کیا گیا، اور اس میں سے سب سے غالب صفت جو ہے وہ اللہ کی کیا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسا بھی گناہ ہو، جس طرح کے بھی گناہ ہو، اللہ سے سچی توبہ اگر کر لی جائے تو پھر اللہ اس گناہ کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ پہلے بھی سورۃ الصافات میں یہ بات گزری تھی کہ جماعتوں کی صورت میں اور کتاروں کی صورت میں فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ کوئی قیام کی حالت میں ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں ہے تسبیح بیان، اور یہ روز قیامت تک اسی حالت میں، اگر کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع کی حالت میں قیامت تک اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ وہ فرشتے کہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، تو ان 8 فرشتوں کے بارے میں یہ بتلایا کہ اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہیں، اور یہ عرش کتنا بڑا ہوگا یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ پھر اس کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سے اگر کوئی تھوڑا سا کام ہو جائے نا، کوئی نیکی کا کام ہو جائے، کوئی عبادت ہی ہو جائے، تو میں بھی ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غرور کا یا تکبر کا عنصر سامنے آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسلامی مرکز کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو یہ نہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا اور یہاں تو کچھ وسائل بھی نہیں تھے، بڑی پریشانی ہوئی ہے، اس طرح کے شکوے شکایت نہیں ہے، بلکہ کیا تھا، ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ آپ کی بساط کے مطابق پھر بھی کام نہیں ہو سکا تو لہٰذا میرے عمل کو قبول کر لے۔ تو اسی طرح ہر ایک کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی عمل جیسا بھی ہو اس میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ عمل آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا، تو لہٰذا آپ اس عمل کو قبول کر لیجئے، تو پھر وہ عمل قبول بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بتلایا کہ کتنا اہم کام ہے کہ عرش اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ایک روز قیامت کا، یہ تو دنیا میں اللہ کی طاقت ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، اور روز قیامت میں کیا ہوگا، روز قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جب سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتلاؤ نا آج کے دن بادشاہت کس کی ہے۔ دنیا میں شرکا بناتے تھے نا اللہ کو چھوڑ کر کے، دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے نا، یا اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں، بتلاؤ کس کی حکومت ہے، بتلاؤ کس کا اقتدار ہے۔ اس وقت 40 سال تک کوئی جواب نہیں آئے گا،
40 سال کے بعد اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ وہی اللہ ہے جو قہار ہے، تو یہ سب کچھ اس کے لیے ہی ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور مختار کل ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ مختار کل ہے اور اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا۔ پھر اسی صورت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے بھی حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصراً سا تذکرہ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو فرعون، حامان، ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، بظاہراً اسباب تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے کامیاب کیا۔ دوسری طرف ایک سپر پاور طاقت ہے اور اتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہے کہ جو خدائی دعویٰ کر رہا ہے اور ہر ایک کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، سجدے کرواتا ہے، اور اس کا اقتدار ہے، اس کی حکومت ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ذلیل و خوار نہیں کیا، مال، اسباب، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ نے ذلیل و خوار کیا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کامیاب کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے دنیا بھی ناکام میں انسان ناکام ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی کیا ہوگا؟ انسان ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کے عقائد کو مضبوط فرمائے۔